الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تکو فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون پھر بھی ذرا بلندر سلمان میں نے آپ کے سامنے تھوڑی آواز کرو سن تھوڑی ذرا آواز زیادہ ہونی گلتی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وہ جو ٹھیک ہوگی میرے خیال آواز ٹھیک ہے نا ٹھیک میں نے آپ کے سامنے 12واں پارہ سورہ ہود کی 17 نمبر آیت تلاوت کی اس میں خلاق دو عالم 12 اماموں کو ایک سوال کر کے منوانا چاہتا خدا جانے جہاں سائل اللہ ہو ہے تو مانے جا رہے ہیں ان کا معیار کیا ہو جہاں اللہ سوال کرے تو سمجھ لو ان کا منوانا توحید پہ بھی واجب ہے جس کا منوانا توحید کے لیے واجب ہے تو پھر آپ لوگوں کو ماننا کتنا واجب ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کیونکہ یہ 2 دن سے یہ بات چلی آ رہی ہے اسی بحث کو ہم تھوڑا سا آگے جتنی چلے گی اس کے وقت کے اندر انشاءاللہ بیان کرتے ہیں اب اللہ آپ سے ایک سوال کرتا ہے جس کو روز میں کہہ رہا ہوں کلمہ استفہام اقراری معلوم ہوتا ہے اقرار ہی پہ جنت ملے گی عمل پہ نہیں علی کو ماننے سے جنت ملے خوش ہو جاؤ بابا خوش ہو جاؤ ہائے ہائے اللہ فرما رہا ہے سوال ایک کلمہ استفہام اقرار استفہام ذرا شکیل ہے تو سنت کدی ہے جب پڑھی سی اس میں لوگ بھول گئے استفہام اقراری میں اللہ یہ کہنا چاہتا میں روز دہراتا ہوں مجھے پیچھے سے حکم ہے ان کو ایسے سمجھا کہ ایک دفعہ حجت تمام ہو جائے اللہ نے بھی انہیں منوانے کی کوشش کی غور نہیں فرما رہے یہاں سوال کون کر رہا ہے آفا من کانا کیا وہ شخص آمن کیا اب حمزہ کیا استفہام اقراری یہ ہے حمزہ کا سوال وہاں ہوتا ہے کہ جس شخصیت کو توحید منوانا چاہتی ہے اس کا کمال اپنے معیار اور اس کے معیار کے مطابق بیان کر کے سمجھا کے آئے ان کو ماننے کی دل میں طلب رکھنا اللہ چاہتا ہے میری طلب ہے آل محمد آئے
آل محمد اللہ کی خواہش نہیں، اللہ کی طلب ہے۔ خواہش اور ہوتی ہے، طلب اور ہوتی ہے۔ آل محمد طلب، خواہش اور طلب میں فرق یہ ہے، خواہش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ضروری نہیں کہ وہ پوری ہو، مگر طلب وہ ہے جب تک پوری نہ ہو کوشش جاری۔ کیسا علم اللہ نے چھپایا ہوا کے لیے، اسی وجہ سے طلب اور خواہش میں باتیں زیادہ ہے، مگر نہیں جانا جاتا۔ خواہش میں حکم ہوتا ہے، طلب میں سوال ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ سے صرف ایک ہی، جو رات بات ختم ہوئی یہاں پتہ نہیں کسی اور جگہ، یہی بات میں نے کہی کہ اللہ کے ہزاروں سوال نہیں، ایک ہی سوال ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ مان لو، اللہ کہتا ہے مان لو۔ أَفَمَنْ كَانَ، وہ شخص کے جس کی تعریف خود اللہ قرآن بنا کے بیان کرتا، خدا جانے ذات مصطفیٰ کو کیسا بنایا۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ بھی نہیں ہے، اللہ بنائے تو پھر خود اللہ نہیں رہتا۔ سمجھ آئی؟ یہ کیا بنایا؟ انہیں کیا بنایا؟ اپنے ہونے کی دلیل بنایا۔ علی فرماتے ہیں ہمارا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے، خوش ہو میرا پتر ہے۔ جناب علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ان کا ہونا، خیال کرائے سے ان کا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے، اسی ہونے کے بعد جو ہے تصدیق ہے، ہونا دعویٰ ہے۔ یہ غور نہیں فرما رہے، کل سمجھے نہیں آپ نے، میں نے کیا کہا؟ علی فرماتے ہیں کہ صحیح فرماتے ہیں کہ العلم ذاتہ ولا معلوم، العلم اللہ کی ذات ہے، فرما بھی رہے، العلم عالم نہیں، عالم جاہل ہو سکتا ہے، العلم میں جہل نہیں آتا۔ العلم پریشان کیوں کہ ہوں پیچھے پریشان، میں تو یہاں تھا نہ رکھے گی لمبا نہ کرے، ہمارا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ پھر اصول ہے، اللہ اگر دعویٰ ہے، دعویٰ وہ ہوتا ہے جو عقل میں بھی نہ آئے، علم میں بھی نہ آئے، گل کرنا ادراک میں بھی نہ آئے، حواس میں بھی نہ آئے، تصور میں بھی نہ آئے، اور تصور میں بھی نہ آئے، اور کوئی تصدیق سے فرمائے کہ ہے۔ اسی ہے والے کو علی کہتے ہیں۔ اچھا ایک گل اگر رجب ہوتا یا پیچھے ہوتا، شعبان بھی ابھی ہے میرا خیال، اب یاد نہ کرے، آپ نے بہت سی ساری دلیلیں شعبان پاک کی سن چکی ہے۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، اگر کوئی آ کے کہے کہ فیصل آباد ہے، یہ ہے کیا کہہ رہی ہے؟ نہ دسو نا،
فیصل آباد آنے والا کہتا ہے فیصل آباد ہے، ہر آدمی ہے نہیں کہے گا، جس نے دیکھا ہے وہی کہے گا ہائے ہائے علی فرماتے ہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں بغیر دیکھے عبادت نہیں کرتا، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، میں نے دل کی آنکھوں بصیرتوں سے اسے آنکھوں سے بھی بڑھ کے دیکھا۔ یہاں ہے کیا ہے؟ تصدیق۔ تصدیق، چونکہ فیصل آباد معلوم ہے، آپ رہتے بھی ہیں فیصل آباد معلوم ہے، معلوم کے بعد ہے کہنا، اس معلوم کی تصدیق ہوتی ہے۔ اللہ معلوم نہیں ہے، غور نہیں فرمایا، نہ ہم گل کرو، علم کلام کی بات ہے، اللہ معلوم نہیں ہے، پھر علی فرما رہے ہیں کہ ہائے۔ علی فرماتے ہیں معلوم بھی نہیں ہے اور ہے، تو پھر یہ ہے یہاں تصدیق کے علاوہ کیا ہے؟ تصدیق کے علاوہ دلیل ہے، دلیل۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ دعویٰ ہے، ہم دلیل ہیں۔ ہے 14 دلیل ہے، دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اگر دلیل نہیں مانا نہیں جاتا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے واقع الحجۃ الفاصلۃ بین الحق والباطل بن کے آئے۔ اللہ کے بارے پہلے دل سے اللہ کہہ رہا ہوں، ایک جو پہنچانے والا ہے وہ بھی بینہ ہے، اور جن کو پہنچانا چاہتا ہے، جن کو آگے رسول اور اللہ مل کے منوانا چاہتے ہیں، وہ بھی بینہ ہے۔ اور وہ بینہ کیسے ہے، کیسے آئے ہیں؟ یتلوہ شاہد منہ، رسول کے پیچھے پیچھے بلا فاصلہ۔ یہ خوش ہویا کرو میرا پتر کو، یتلوہ، تلا یتلو تلاوتاً، ایک بار پڑھنا، تلا یتلو تلون یا تلون، پیچھے پیچھے نقش قدم پہ چلنا۔ یہی وجہ ہے رسول سے علی زیادہ گفتار کے علاوہ اس چال میں ملتے تھے۔ میں لفظ کہہ دوں، خدا جانے رسول کی چال مشترک کیوں ہو گئی؟ جب بی بی پاک چلتی لگتا ہے کہ رسول چل رہا ہے۔ اور فرماتا اب جناب آگے کون ہے؟ پیچھے ساتھ آنے والا کون ہے؟ بلا فاصل جناب علی، اکیلے نہیں، بلا فاصل جناب مہدی علیہ السلام بالغیب تک۔ یہ غیب میرے امام زمانہ کا نام ہے۔ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اور وہ اس کا دوسرا کمال کیا ہے؟ یتلوہ شاہد منہ، اور وہ اس رسول کی رسالت کا عینی گواہ ہے، چشم دید گواہ۔ خدا جانے وہ مقام کیا ہوگا جہاں اللہ دینے والا ہوگا، علی دیکھنے والا ہوگا۔ کتنی بڑی سنگین ہے جانشینی کے فیصلے۔ شاہد منہ، ان کا بحث ہوگی اگلی لفظ، ومن قبل ہی کتاب موسیٰ۔ ذرا بینہ کی بات کر، میں ایک چھوٹی سی بات کروں۔ آپ دیکھیں، بینہ وہ ذات ہوتی ہے جس میں دین کا کل کمال، خلوص کے معنی جس میں کسی قسم کی شائبہ کا تصور ہی نہ ہو، ہر شائبہ غیر سے پاک ہو، اسے بینہ کہتے ہیں۔
گل ہو چھوٹی سمجھداری اب رسول بھی بینا اور رسول کے بعد امام بھی بینا امام علیہ السلام بھی بینا رسول آیا ہے اولئک یؤمنون بِرات میں نے کہا اب اللہ نے کہا کہ یہ سارے جن کو رسول منوانے آیا ہے یہ سارے پہلے رسول کو وہاں مان کے آئے ہیں اب رسول کو جن کو منوانے آیا ہے وہ بھی مان کے آئے ہیں رسول بھی مان کے آیا ہے اللہ بھی مان رہا ہے کیا تم مانو گے کتنی بڑی بات سوال ہو گیا مانو گے کون ہے جو نہیں مانے گا چونکہ استفہام اقراری میں نے عرض کیا تھا اگر دل نہیں بھی کرتا زبان بے ساختہ کہے گی بے ساختہ کہے گی ہاں مانتے اب جناب یہاں تک بات پہنچا ایک شخص ہے جس کا نام ہے جبیر الخابور کہ کوفہ کے رہنے والے نہایت متقی اللہ پر کتابوں میں جو لکھا ہوں پرہیزگار مگر میں کیا کروں کہ اس وقت کیا حالات تھے کہ امیر شام نے ان کو اپنے بیت المال کا نگران بنا دیا بیت المال سمجھتی ہو پیسے ویسے جتنے ہونے نہ سارے چلو تسی دیوی آدھے ہوں میں من نہیں تسی مطمئن ہو ساری خیر ٹھیک ہو گیا سی انہیں وزیر خزانہ بنا ان کے پاس رہتے ہیں اصل یہ رہنے والا کوفے کا ہے جبیر الخابور خیال کرائے جبیر الخابور کے والد فوت ہو گئے صرف اکیلی بوڑھی ماں تھی جو کوفے میں رہتی گل کیا کہ میں ایسا سمجھ لما ایک دن پیغام ماں کا پہنچا کہ میں بوڑھی ہوں خدا جانے کب کتنے دن باقی ہیں ایک دفعہ آ کے مجھے ملو بیٹے کو کہا کہ ایک دفعہ آ کے جب آیا تو اس نے امیر شام سے کہا کہ مجھے کوفے جانے کی اجازت دے تو میری ماں آخری دن ہے تاکہ میں ان کی کچھ خدمت بھی کر لوں سمجھداری بھی اگلی گل آپ کو خیال نہ دے میں آہستہ آہستہ میں کر لوں اس امیر شام نے باس اللہ مولا مہربانی کری اس نے کہا کہ اگر تجھے میں کوفے بھیج دوں معاذ اللہ کوفے میں ایک جادوگر ہے اگر اس سے ملاقات ہو گئی تو علی کا ہی ہو جائے یہ لفظ وہاں موجود اس کا ہو جائے اس نے کہا میں تو اپنی ماں کے لیے جاؤں اس کی تیمارداری کری اس کے آخری دن ہے آخری دن میں میں اس کی خدمت کر لوں تو بہت اچھی بات ہے اس کو اطمینان دلایا اس نے کہا تمہیں چھٹی ہے چلے جاؤ جبیر الخابور شام سے چل کے آئے ہیں جب آئے نا کوفے کے مین دروازے پر سب سے پہلے ملاقات ہی جناب علی سے ہو میرے خیال ہے خوش نہیں ہوں گے کتنی بڑی بات ہے ہائے ہائے علی حق علی حق علی حق علی حق نعرہ حیدری سرکار امیر المومنین سامنے تشریف رکھتے جبیر الخابور نے صحیح کو دیکھا قریب جب گیا تو میرے امام نے فرمایا جبیر الخابور تو ہے خدا نے جہاں جہاں علی علی ہو کے بول رہا اب کیا سمجھ رہے کیا بات ہو جبیر الخابور تو ہے اس نے کہا میں سرکار نے فرمایا تم نے بیت المال سے وہ جس کے خزانے کا وزیر خزانہ ہے اتنی مال چوری کر کے بین القمر میں دفن کیا ہے کہتا ہے ہاں جی کیا ہے گل سمجھ آئیے بابا اتنی مال معلوم اگر دنیا کی ذرا سی چوری علی جانتا ہے پھر ہر ایک کی چوری جانتا ہے
امام نے فرمایا کہے خیال کی تکرو پڑھا کرو کہہ کے فرمایا تیرے اسی امیر نے یہ کہا ہے کہ ایک جادوگر کوفے میں رہتا ہے، یعنی سرکار نے اپنی طرف اشارہ فرمایا جادوگر کوفے میں رہتا ہے، کہتا مولا ہاں کہا ہے ایسا ہی صحیح اگلی لفظ اے بالکل ہے، اس میں دمت و ساکبہ میں لکھا ہوا ہے جناب علی نے لوگ کھڑے اکٹھے ہو گئے لوگ فرمایا حسن یہ بڑی دور سے مہمان آیا ہے، اس کی میزبانی کا انتظام کرو۔ اور خیال کرایا اگلی گل میں کہنے لگا جو میرے امام نے اسی جبیر الخابور کے لیے فرمائی ہے۔ تمام لوگ جہاں کھڑے ہیں سرکار نے فرمایا لوگوں یہ شخص جو جبیر الخابور ہے یہ میرے 12ویں بیٹے کے ظہور تک زندہ رہے گا۔ کیسے لوگ ہیں یہ ہے حیدری کل سمجھ آئیے جناب علی کا 36 کا زمانہ اگر ہے تو 1400 کتنی ہو گئے 47 ہو رہے ہیں، اتنی 100 سال ہو گئے امام زمانہ کے ظہور کو دیکھے گا، اور بلکہ جب میرا بیٹا ظہور فرمائے گا یہ بنی مزہج کے 4 جرنیلوں کو لے کر امام زمانہ کی نصرت کرتے ہوئے ناصرین امام کے فوجیوں میں داخل ہو جائے۔ اس کے بعد میرے امام نے خبر امام نے کس کے حوالے سے کہا، امام تو امام ہوتا ہے کیونکہ مربی تو امام عالمین کا، اتنی زندگی جیسے زندہ رہنا کیسے رہنا، اس کے رہنے کے لیے امام نے کیا فرمایا، یہ دیکھیں بتایا لوگوں کو، یہ باتیں بھی لوگوں کو بتائیں، بتا کے یہ کہا یہ کوہ احواز میں رہے گا، یہ رہے گا نہیں حکم ہے رہنا ہے۔ فرمایا جب تو وہاں رہے گا نہ بوڑھا ہوگا نہ کمزور ہو، جن کے غلام ایسے ہو تو ان کا امام کیسا ہو۔ اسی امام کو منوانے کے لیے بینہ کہہ کے اللہ کہتا ہے کیا علی کو مانو گے؟ اچھا لگا یا نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی کا اولئک یؤمنون بہ، سارے ماننے والے ہیں۔ بحث کر لوں لیکن اب ذرا غور نہ سنیے گا۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماماً وَرَحْمَةً، کتاب موسیٰ کا جو ذکر کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے تورات، تسی جا کے ترجمہ دیکھو گے پتہ نہیں کیا لکھا ہو جاتا، یہ ہونے میں لکھا گیا ایسے خیال کرا میں ترجمہ کرنے لگا۔ وَمِن قَبْلِهِ قرآن کے آنے سے پہلے، قرآن کے اعلان نبوت سے پہلے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں اماماً و رحمہ، سارے سیانے ہو اے ہم میں ذرا اتھائی لفظ دے 2-3 لفظاں دے ترجمہ کر کے لکھو یہ گھبرائے وہ آیا نہ کرے، سان سارے تو دل لگے تانا یہ گل ایک معمولی سارے بدن کتنی نیدرہ غائب ہو گئے اس کو سمجھنے کے لیے۔ من قبلہ اماماً و رحمہ، یہ اماماً و رحمہ کون ہے؟ یہ تو پچھلی گل بھی ہوتی ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ جو پہلے ہیں پہلے، من قبلہ، اب جناب میں اسی من قبلہ
امام و رحمہ کو اللہ نے مثال اس امام و رحمہ کی 26واں پارہ سورہ جو سورہ ہے اس سورت کے اندر 26ویں پارے میں وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اس آیت کا ایسے کرو. شکر ہے، میں نے آپ کو زحمت دی، یہی توجہ چاہیے کہ پھر سمجھ آئے. امام و رحمہ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب میں امام و رحمہ. یہ امام حال واقع ہو رہا ہے، حال، یہ حالت بتائے گا کتاب کی بھی اور جناب موسیٰ کی بھی. حال سمجھتے؟ حال دکھائے گا نہیں بتائے گا. حال دکھانا نہیں ہوتا، پہلے سنا ہوتا ہے یہ آپ کو ساری مضمون یہی کاٹ گئی. امام و رحمہ. اب جو امام ہوگا، امام، ان میں امام کون ہوگا؟ حال کس سے ہوگا؟ رحمہ حال کس سے ہوگا؟ ہم سمجھ آئیے قرآن کتنا مشکل. میں کیوں یہ ٹھہر ٹھہر کے سے کر رہا ہوں، یہ سمجھ لیا گیا آگے سمجھ آ جائے گی سارا. یہ جو امام و رحمہ یہ دونوں پر زبریں ہیں. جب زبریں آئیں تو یہ حال واقع ہوتے ہیں، تمیز بھی ہوتی ہے، تمیز بھی واقع ہوتے ہیں. حال، یہ امام و رحمہ یہ حال واقع ہو رہا ہے جناب موسیٰ سے. موسیٰ کی کتاب میں امام اور رحمہ کون ہے؟ موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں امام اور رحمت کون ہے؟ رحمہ کون ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام. یہ حال موسیٰ سے حال امام واقع ہو رہا ہے، اور رحمہ جناب موسیٰ سے حال ہوگا. جناب موسیٰ پہلے سے پہلے امام بھی تھے اور رحمت بھی تھے. اگر پچھلی کتابوں میں موسیٰ امام اور رحمت ہو سکتے ہیں، کیا علی یہاں امام اور رحمت نہیں ہو سکتا؟ پہلی کتاب میں کیا تھے جناب موسیٰ علیہ السلام؟ اچھا پوچھی گا، بسم اللہ. ہمارے بھائیوں نے جو حال بنایا ہے امام و رحمہ، کتاب کو حال بنایا ہے. اچھا، کہ کتاب ہی کس امام کتاب سے حال ہے. کیا مطلب ہوا؟ اور ایک ہون لکھا ہوا ہے انہوں نے دیکھو کتاب خیال کرائے سے کہ امام کتاب سے حال ہے. یعنی جہاں بھی قرآن میں لفظ امام آئی ہے اس سے مراد ہی کتاب ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اب انہوں نے دلیل یہاں یہی دی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو احصاء کر دیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کتاب مبین میں ہر شے کو، کل شے، کل تعداد کے لیے آتا ہے، شے وجود کے لیے آتی ہے. ہر شے وجود، تعداد کل، کل کے کل شے ہیں کس میں؟ کتاب. انہیں کل شے احصیناہ فی کتاب مبین کہا، امام مبین نہیں کہا.
انہوں نے کتاب کو امام بنایا، ہم نے امام کو امام بنایا۔ ادھر گل ایسی ہے، میں سمجھا، اچھا اتنی کی سمجھ آئیے میرا سین۔ اب یہاں حال جو واقع ہوا، ہمارے بھائیوں نے امام کو حال بنایا کتاب سے۔ اب جہاں لفظ قرآن میں، ابھی آپ جا کے سورہ یاسین میں دیکھیں، ہمارے بہت سے کتابیں بھی تھے، اس میں امام مبین کی جگہ کتاب مبین لکھا۔ یہاں پر یہ ہوا ہے، انہوں نے اس کو حال بنایا، ہم نے جناب موسیٰ کو بنایا۔ اب چونکہ اللہ نے مثال میں یہ آیت بھیجی، اب مثال بتائے گی، خود بتائے گی کہ یہ امام اور رحمہ موسیٰ سے لگ سکتا ہے یا کتاب سے لگ سکتا ہے۔ ضرور سمجھ آئیے۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن فیصلہ تو کر کہ یہ جو امام و رحمہ کا تعلق ہے، اب دو ہو گئے، جناب موسیٰ بھی اور کتاب بھی۔ ہمارے بھائی کتاب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور ہمارا تصور جناب موسیٰ کے حوالے سے بطور مثال امام ہوتا ہے۔ اب یہاں امام سے مراد امام ہے، کتاب نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، امام سے مراد کتاب۔ پورے قرآن میں جو کچھ اللہ نے جو کچھ بھیجا ہے، کل کا کل کتاب میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کتاب میں کل نہیں ہوتا، جو صرف لکھا گیا ہے وہ ہوتا ہے، جو ذہن میں ہے وہ نہیں ہوتا، جو خارج میں ہے وہ نہیں ہوتا، جو الگ ہے وہ نہیں ہوتا۔ امام وہ ہوتا ہے، کوئی شے، کوئی عالمین کی شے ہوتی ہی نہیں کہ وہ امام کے اندر موجود نہ ہو۔ اگر میری اتنی ٹھیک سمجھ آئی، قبلہ سے ذرا سکتے، اور میں مثال دیتا ہوں۔ چونکہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، احصاء کی لفظ آئی ہے، الف ہے صاد الف ہے، یار چنگی نہیں سے لگی نہ ہویا وہ دمائی جاری کتھی بیٹھی سامنے دیکھ اسی خون پسینہ ہے پہ ہوتے سارا۔ خدا گواہ ہے، میں ممبر میں بیٹھا، میں صحیح سے پہلے میں مولا کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں، میرے مولا نے فرمایا انہیں حجتاً ہماری ہر بات پہنچاؤ۔ اس وجہ سے میری ڈیوٹی ہے، میں نے پہنچانا ہے۔ حیدری خدا کے واسطے پریشانی نہ ہو کہ خشک ہو گئی یہ بات، خشک ہو، خشک ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کے مزاج سے دور ہے، لیکن سمجھ لینا ابھی تک 1400 سال سے ہم نہیں سمجھے، تو پھر 1 گھنٹے میں سمجھانا ہے مجھے مشکل تو ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہر شے کو اللہ نے احصاء کر دیا ہے، کس میں؟ امام مبین میں۔ احصاء کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک گنتی ہوتی ہے، ایک حقیقت شے ہوتی ہے۔ ایک شے ہوتی ہے، ایک اس شے کی گنتی ہوتی ہے۔ احصاء وہ ہوتا ہے جس میں شے بھی آ جائے، گنتی بھی آ جائے، شے بھی آ جائے، گنتی بھی آ جائے، دونوں آ جائیں۔ اب میں مثال دینے لگا میرا بھائی، میرے پاس 10 روپے ہیں، میں بٹوے میں رکھنا چاہتا ہوں، احساس میں اندر رکھنا، میں نے 1 روپیہ نکالا اور اندر رکھ کے بٹوے کے اندر رکھ کے میں نے کہا 1۔ اب بٹوے میں 1 بھی گیا اور اصل بھی گیا، یہ غور نہیں فرما، شے بھی گئی اور روپیہ
بٹوے میں رکھتے ہیں. کہا ایک. اب لفظ سے ایک گنتی بھی گئی. کل سمجھا دی بھی. اب گنتی بھی گئی اور جو اصل ہے وہ بھی گیا. پھر میں نے کہا دو گنتی بھی اندر چلی گئی بٹوے میں. یہ بٹوا نہیں، یہ سینہ امام ہے. دو بھی گئی اور اصل بھی چلی گئی. پھر تیسرا رکھا، شے بھی گئی اور گنتی بھی گئی. نوا رکھا، شے بھی گئی، 9 کی گنتی بھی گئی، 9 تک چلی گئی. اب آخری گنتی رہ گئی 10. اب 10 کی گنتی بھی گئی اور 10ویں شے بھی گئی. اب جو احصاء ہے جس میں گئی وہاں گنتی بھی ہے، عدد بھی ہے. میرے پاس صرف گنتی رہ جائے گی، اصل ختم. وہ گنتی صرف ایک غلطی گنتی میں ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس گنتی ہے. امام میں غلطی کا تصور ختم، وہاں اصل بھی ہے. بول سمجھ آئیے، امام میں اصل بھی ہے اور گنتی بھی ہے. جب وہاں اصل ہے اور گنتی بھی ہے وہاں نسیان ہزیان کا تصور ختم. وہاں اصل بھی ہاتھ ٹھیک ہے انہیں چکنا چاہیے، پریشان ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، زباں کے ساتھ دل بولنا. بات سمجھ آئی میرا باپ؟ اب آپ بتائیں، کتاب میں جو علم ہوتا ہے صرف اس کا جو وجود کتبی رکھتا ہے، جو کتاب لکھی گئی، جو لفظ لکھے گئے ان کے معنی تو کتاب میں ہوتے ہیں، جو ذہن میں ہے وہ نہیں لکھی گئی، جو زبان میں ہے وہ بھی نہیں لکھی گئی. کتاب وجود کتبی کو حاوی ہوتی ہے، حقیقت کو حاوی نہیں ہوتی. پھر جو کتاب کا ترجمہ کیا انہوں نے یہ ادھورا ترجمہ ہے. حقیقی ترجمہ ہی کتاب کے معنی ہی امام مبین، کہ جس امام میں اصل بھی ہے، اصل بھی ہے اور جس امام میں گنتی بھی ہے. کل شین، کوئی کل ایسا نہیں جو امام کے اندر موجود نہ ہو اور کوئی شے ایسی نہیں جو بحثیت شے امام نہ جانتا. کوئی شے آ گئی ہے تو پھر یہاں کی کیا مراد ہوگا؟ امام و رحمہ کس سے حال ہوگا؟ کتاب موسیٰ امام و رحمہ. اب آپ اندازہ خود مجھے بتا دیں، کتاب موسیٰ میں جو عطف ہو رہا ہے انہوں نے اس سے حال بنایا ایک امام کتاب و موسیٰ. ہم کہہ رہے ہیں یہاں موسیٰ علیہ السلام مراد ہے. موسیٰ علیہ السلام امام اور رحمہ مراد ہے کیونکہ موسیٰ میں علم آ سکتا ہے. امام ہمارے ہادی جناب موسیٰ بطور ہادی آ سکتے ہیں. کتاب بھی ہادی ہے لیکن ابھی میں آیت پڑھوں گا اس میں اور وضاحت ہے، میں سمجھانا مطلوب ہے. تو یہاں کتاب سے امام سے مراد کون ہے؟ جناب موسیٰ. جب موسیٰ کتاب موسیٰ میں موسیٰ امام ہو سکتا ہے تو پھر رسول یہی تو منوانے آئے ہیں کہ مثال جناب موسیٰ کی ہم نے کتاب موسیٰ میں دی تو کتاب امام کس کے حال کس کا بن رہا ہے؟ موسیٰ.
جب حال موسیٰ کا بن رہا ہے تو پھر اماموں و رحمہ میں کون بنے گا؟ جو رسول کا بلا فاصل جانشین، بلا فاصل جانشین کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ اچھا حیدر ہی علی، کیا بات مشکل ہو؟ بہت طریقے نہ سمجھائیے، چاہے جو میں زور کے ڈاٹا لے سن کے کسی بڑے لوگ ان کی کتابوں، اچھا جی، ومن قبل ہی کتاب موسیٰ اماموں و رحمہ، آگے نالا ہے وہذا کتاب مصدق لسانا عربیا لِتُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ یہ کتاب ومن قبل ہی کتاب موسیٰ اماموں و رحمہ، آگے کیا کہا؟ اس سے مراد کون ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ کتاب وجودی۔ دیکھیں رسول خدا کیا بنے تھے وہاں؟ کتاب وجودی۔ یہ جھوٹے لے کے سنے نہیں آئے، خدا کے لیے سمجھے، یہ بہت اہم ہے۔ پتہ نہیں کتنی راتیں جاگ جاگ کے میں نے یہ کوشش کی ہے، کسی مفسر نے نہیں لکھا آپ کے۔ ھذا کتاب مصدق، یہ جو رسول ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے۔ اور علی کیا ہے؟ وہ کتاب سے مراد، امام سے مراد کون ہے؟ کتاب۔ وہ کون ہے؟ مصدق لسانا عربیہ، اور وہ تصدیق کرنے والا ہے ایسی زبان کے ساتھ جس میں عربی کا کلام ہوگا۔ عربی میں لسان، لسان مانے زبان، کتاب کی زبان نہیں ہوگی، زبان ہمیشہ بولنے والے کی ہوتی ہے۔ یہ لسان کی لفظ نے ہمیں دلیل دی کہ وہاں کتاب موسیٰ میں موسیٰ کیا بنے؟ امام۔ جب وہاں موسیٰ امام بنے تو پھر یہاں کون بنے گا؟ جناب علی بنے گا یا نہیں؟ رسول کے بعد بلا فاصل جناب علی سے جناب مہدی تک، چونکہ یہ لسان مبین ہے، یہ بیان کرنے والی زبانیں ہیں۔ لسان صحیح شاید سمجھ جائیں گے، لسانا عربیہ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ یہ آکے لوگوں کو زبان سے ڈرائیں کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ کوئی جملہ کہہ دوں ظلم کا، لمبا نہیں، ایک کہتا ہوں، ظلم یہ ہے کہ انہوں نے حقداروں کو حق نہیں دیا۔ اگر سمجھ آئے کون ہے جنہوں نے حقداروں؟ خوش نہیں ہو میرا بابا، کتنی بڑی بات ہو گئی ہے۔ حقداروں کو انہوں نے حق نہیں دیا۔ کیسا ظلم ہے، کیسا ظلم ہے؟ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دے۔ معلوم ہو کوئی ایسا مقام تھا جہاں حقدار محروم حق رہ گئے۔ اب اس سے کیا مراد ہوگا؟ امام سے کیا مراد ہوگا؟ جہاں موسیٰ ہوگا وہاں کون ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا بات، میرے کو گل سمجھ جائیے۔ اب ہم اسے جناب علی کی طرف کریں گے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ہم ڈرائیں، یہ آکے ڈرائیں، رسول آکے ڈرائیں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ علی کو علی کا مقام نہیں دیا۔ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ نہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ اگلی آیت بسم اللہ۔ ساتھی
वबुशरा लिल मोहसिन, परेशान हो जाए कोई, वबुशरा लिल मोहसिनीन, और ये आए हैं बिशारत देने के लिए, खुशखबरी देने के लिए मोहसिनीन को, जिन्होंने आलम ज़र में ज़र की सूरत में भी इनकी विलायत को मान लिया। हम बुशरा से मुराद किताब नहीं होगा, बुशरा बुशरा दूसरी सिफत है इमाम वरहमा की, बुशरा लिल मोहसिनीन। मोहसिनीन कौन है? जिन्होंने वहाँ इकरार विलायत किया। बिशारत के लिए जरूरी है कि बिशारत में कुछ बिशारत के अल्फाज भी हों, और जिसको बिशारत देनी है वो सामने मौजूद भी हो, और उस बिशारत में जो लफ्ज़े हैं वो उस बिशारत की मखसूस लफ्ज़े उस तक पहुँचानी भी हुई हैं, और वो पहुँचानी भी आवाज़ के साथ है। जब आवाज़ के साथ है तो किताब नहीं पहुँचाएगी, फिर कौन पहुँचाएगा? चौथी शय है बुशरा की, चौथी शर्त ही यही है कि बिशारत दी ही तब जाती है जब बिशारत देने वाले के, खुशखबरी देने वाले के खुद अपने चेहरे पर खुशखबरी के आसार नुमाया। फिर मानो खुशखबरी कोई इंसान देगा, किताब खुशखबरी नहीं देगी, तो फिर किताब से हाल लेना दुरुस्त नहीं, इमाम से हाल लेना दुरुस्त। छोकरा यह बात समझ आ गई। शुक्र है बात समझ। अब वमन यकफुर बिही, अब अल्लाह ये फरमा वमन यकफुर बिही, अब अल्लाह दूसरा पहलू बयान फरमा रहा। उनको इतनी दलीलें दे के, इतनी आयात भेज के, इतनी मनवा के, और सवाल इस्तिफाम इकरारी कर कहा मैं भी खुद भी मान रहा हूँ, रसूल भी मान रहा है, और अली भी मान रहा है, गवाह भी है अली, और जिन्होंने मनवाना है रसूल ने, जिनको उन्होंने भी रसूल को मान लिया है, हम सारों ने मान लिया है। क्या अब तुम मान लोगे? कितना बार इसके बाद अब अल्लाह कहता है वमन यकफुर बिही मिनल अहज़ाब। कल अगर आप मेरी कल वाली बात जहाँ खत्म की, वहाँ ये था कि खुशखबरी दी गई थी किनको? जिनके सच्चाई के कदम पर वो साबित कदम रहे। कोई डर नहीं, की करूँ सी साडू पीछे जो हुक्म है नहीं माशाल्लाह। अकाना लिन्नास से आजबन, क्या लोग ताज्जुब में हैं? यकीनन है, अल्लाह लोगों को ताज्जुब हुआ। अकाना लिन्नास से आजबन अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम, कि हमने इन्हीं में से एक मर्द पर हमने वही की, रसूल पे हमने वही की, मैंने नहीं। इजहार अज़मत के लिए है। अनज़रिन्नासा, कल मैंने बयान किया, अनज़रिन्नासा, ये आलम ज़र में पहली वही आ रही आलम ज़र के बाद कि मेरा हबीब उन लोगों को डराओ, अनज़रिन्नासा, उन्हें डराओ जिन्होंने वहाँ इनकार किया, उस इनकार की पादाश में उन्हें अजाब से डराओ। इनकार की पादाश में उन्हें डराओ। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, और उन्हें बिशारत दो जो आलम ज़र में जिन्होंने ज़र की सूरत में भी इकरार विलायत किया, मान लिया। उनको क्या करूँगा? उनको खुशखबरी दे दो, खुशखबरी दे दो। उस खुशखबरी में अब अल्लाह ताज्जुब की बात ये कह रहा है, ताज्जुब
अन्ना लहुम कादमा सिद्किन इंद रब्बिहिम, चीमटी की शक्ल में, चीमटी की शक्ल में ये विलायत अली पर साबित कदम रहे। ये ताज्जुब की बात नहीं, इंसान भी नहीं थे, खुदा जाने अली की विलायत पे कायम भी रह गए। क्या ताज्जुब है या नहीं? जब है तो फिर क्या नतीजा होगा? ना डलने से निकलते हैं। आप तो थे, मैं था, आप सारे हम थे, हम तो थे चिमटी की शक्ल। ये विलायत अली कैसे मान ली? फिर कोई करम हुआ या नहीं? अगर आप मुतवज्जे हैं तो यही तो दलील देना चाहता हूँ। अब यही से मालूम हुआ लोगों, विलायत अली कसबी नहीं वहबी है। जिनके दिल में अल्लाह विलायत अली डाल समझदारी रहो। ऐसे मकाम पर ए विलायत अली के वहबी होने की दलील मुकम्मल। अली की विलायत कसमी नहीं, अल्लाह से अली नहीं मिलता। ये उसकी अपना करम है कि जिसके दिल में, और अल्लाह की विलायत आती ही उस दिल में है वो जो पहले से दिल पाक हो। न जिस दिलों में ये विलायत वमन यकफुर बिही, ताकि ये मुकम्मल हो जाए। वमन यकफुर बिही मिनल अहज़ाब, यकफुर बिही मिनल अहज़ाब, जिसने सियानी बनो, सियानी सियानी इधर की खामोशी में लगी तो परवाह नहीं। एक तो सब बैठे होंगे इत्थे तो फिर पता है तो बड़ी बनाई शायद मिल गई। वमन यकफुर बिही मिनल अहज़ाब, अहज़ाब माने हिज़्ब की जमा, फिरके। वमन यकफुर बिही मिनल अहज़ाब, जिन्होंने भी फिरकों में से इसका इनकार किया, फन्नारो मौइदो, उनका ठिकाना ही जहन्नम है। तो नहीं समझ आई गल की हुई मेरा पुत्र। फमन यकफुर बिही मिनल अहज़ाब, मालूम हो गया फिरके बने ही मुखालिफत अली में है। रिसालत में कोई फिरका नहीं बना, तौहीद में कोई नहीं बना, बना ही अली की विलायत। कितने फिरके बन गए? मौला अली ने मोहब्बत हाथ भी होना ऊंची करना, जुबान भी होनी। नाराए तकबीर, अल्लाह नाराए रिसालत, देखे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, वहाँ कितने फिरके बने? 71 हुए। वो नकीब जब फिरके तो नकीबे ना नहीं पता पहुंचाएगा। और तो मैं ना आखिर कहो ना ठीक है। 71 फिरकों में सरकार फरमाता है कि यहूदियों के 71 फिरके बने, 70 जहन्नमी है, एक जन्नती है। चंगी नहीं लगी? ईसाइयों के 72 फिरके बने, सारे जहन्नम में, एक जन्नत। हम तो खुश हो। उन्हें भी गल पे एक आदमी हम सुन
اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنم میں ایک جنتی ہے یا نہیں؟ کیا پریشان ہو جائیں گے کہ موجود ہے نا؟ اب اللہ کہہ رہا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، ایک گل مشکل ہے میں چھوڑ دیتی ہوں، فَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُمْ، پھر فوریت کی ہے اس کے وقت کیا ہوگا؟ فوراً ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے۔ اب کہتا ہے اے مخاطبو، سارے آدمی کو الگ 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 ایک ہر ایک فلا تکو، اے مخاطب تو نہ ہونا، تو نہ کرنا، تو لم تکو، تکو تکو لازم بات، تو نہ بننا، تو نہ ہونا، یہ کہتا ہے تو نہ ہونا، تو نہ ہونا، تو نہ ہونا۔ اللہ ایک ایک کو کہہ رہا ہے وہ تو نہ ہونا، معلوم ہوتا ہے امکان ساروں سے ہے۔ فلا تکو، فلا تکو، تو سارے جائے میں دیکھتے جو سارے میں کو پہلا کے لئے تو نہ ہو، تو نہ ہو، فلا تکو فی میریت من ہو، ہر ایک سے اللہ نے ایک ایک کو مخاطب کر کے کہا کہ علی کی ولایت میں ذرہ بال برابر بھی شک نہ کرنا۔ گل سمجھ آئی؟ شک کے اندر بریا ہوتا ہے، بریا شک کے اندر بھی ایک تھوڑا سا ایک بال کے برابر بھی اگر شک ہوا، بال کے برابر، خبردار علی کی ولایت میں بال برابر بھی شک نہ کرنا۔ کتنی بڑی بات، کیوں کیوں کل سن لو خدا کے واسطے، کیوں اے اللہ فرما کیوں کہتا ہے ذرا بال برابر بھی شک نہ کرنا؟ کیا کہا کہ انہو الحق من ربک، میرا حبیب علی حق بن کے آیا ہے تیرے رب کی طرف۔ اور سمجھ آگی میرا گل کوئی سمجھ آتی بھی ہے؟ انہو الحق، شکر ہے شکر، آپ کو زحمت دی میں نے، آپ کی ذرا دو میں آئے دوسرا ہے کوئی ڈر۔ انہو الحق من ربک، یہی تو حق ہے، ان حق کو خالق خود منوانا چاہتا۔ انہو الحق من ربک، اگلی کیا کر رہا ہے کیا ہوئے قرآن میں ترجمہ کر دینا آگے تو آنی مرد وَلَكِنَّ اکثر الناس لا یؤمنون، کثیر لوگوں نے ایمان لایا ہی نہیں۔ خدا جانے اللہ نے کس کو کثیر کہا؟ اسی علی کی بیٹیاں برہنہ سر کوفہ کے بازار آگئے، ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، آپ کو زحمت ہوئی کافی، آپ کو تکلیف ہوئی۔ خدا جانے زہرا کی بیٹیاں کیسے لے کے گئے؟ مسجد راس الحسین رات یہاں گزاری بھی، صبح سویرے محملوں کے ساتھ بیویوں کو جہاں کربلا مولا سے چلے تھے تو بیویوں کے ہاتھ آگے باندھے گئے تھے، اسیر کہتے ہیں آگے بھاگنا۔ جب گنج شہداء میں بیویوں نے آ کے ہاتھوں سے ماتم کیا، انہوں نے ہاتھ بیویوں کے پیچھے باندھے، بدے ہوئے ہاتھوں سے بیویاں آئی کوفے میں۔ 12 محرم کو جب یہ لے جانے لگے نا محملوں کے ساتھ، ہر بیوی کے محمل کے ساتھ
جو بیوی کا قریبی شہید عزیز شہید تھا اس کا سر نو کے نیزے پہ ساتھ لے. بہت بڑا مصائب ہے بیویوں کے لیے. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. سیدہ سے قبول فرمائے. جناب علی اکبر کا سر جناب ام لیلہ کے محمل کے ساتھ، جناب قاسم کا سر جناب ام فروا کے محمل کے ساتھ، جناب علی اصغر کا سر جناب رباب کے محمل کے ساتھ، اور امام حسین کا سر جناب زینب عالیہ کے محمل کے ساتھ. اس انداز سے جب چل کے آئے نا بازار میں میرے بھائیوں ایک ایسا منظر آیا. بیویوں کی کیا حالت ہے؟ بال منہ میں ڈالے ہوئے اور اوپر خاک کربلا اتنی ڈالی ہوئی ہے بال نظر نہیں آتے. پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بیویوں نے گھٹنوں میں ہاتھ رکھے ہوئے، گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے. بازار میں جب پہنچ گئے میں مسائل کی بڑی لفظ کہنے لگا ہوں. کسی بدبخت نے اشارہ کر کے کہا ہاذہی زینب بنت. سیدہ سے قبول فرمائے. رو لیا کریں غریبوں کو. اللہ اکبر. لوگوں آؤ علی کی بیٹی زینب یہ ہے. جب یہ اشارہ ہوا اسی طرح بی بی نے سر نہیں اٹھایا، اسی طرح گھٹنوں میں سر رکھ کے کہا سجاد آپ نے اشارہ سنا؟ خدا گواہ روایت ہے کہ امام کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا. میرے سید نے فرمایا پھوپھی اماں صرف میں نے سنا نہیں اشارہ دیکھا بھی ہے. سجاد سارے غیر محرم ہیں، میں خطبہ پڑھنا چاہتی ہوں. جناب زینب عالیہ نے فرمایا غیر محرم ہے، کیا اجازت ہے اللہ کہ میں ایسے ماحول میں خطبہ پڑھوں؟ میرے امام نے فرمایا پھوپھی اماں اجازت ہے، آپ کا خطبہ پڑھنے سے دین محفوظ ہو جائے. اجرکم علی اللہ. خدا جانے کیا نظام ہے. بی بی نے سر نہیں اٹھایا، اسی طرح خطبہ اسی طرح سر گھٹنوں میں رکھ کے بی بی نے خطبہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے میرے بی بی نے فرمایا اس کو تو یا اہل الکوفہ، کوفے والا خاموش. اجرکم علی اللہ. سیدہ سے قبول فرمائے. لاکھوں کا مجمع خاموش، لاکھوں آدمی جب خاموش ہو گیا خطبہ پڑھنا بی بی نے شروع کیا. خطبہ جب آواز ذرا بلند ہوئی نا، بی بی نے پوچھ لیا بلند ہوئی. میرے امام کا ماننے والا جناب علی کا صحابی عبداللہ ابن عفیف جو آنکھوں سے نابینا ہے، وہ کوفے میں بازار میں کھڑا ہے. یہ وہ نابینا ہے عبداللہ ابن عفیف، سردار تھا یہ کوفے کا. جب جنگ جمل ہوئی جناب علی کے ساتھ لڑنے کے لیے جنگ جمل میں گیا. جب جنگ جمل میں پہلی تیروں کی بارش آئی اور صحابیوں کو بھی تیر لگے، اسے بھی دہنی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ ضائع ہو گئی. ایک آنکھ سے جنگ صفین میں لڑنے گیا، وہاں بھی پہلا تیروں کی بارش آئی. میری گھر سمجھ دے گا. اور ان کو بھی تیر لگے، اسے دوسری آنکھ میں تیر لگا، یہ آنکھ بھی ضائع ہو گئی. دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی. جنگ نہروان کے بعد جب یہ واپس آئے نا، ہر ایک کو جن جن کو تیر لگے تھے جناب علی بلا بلا کے انہیں آنکھیں دینے لگے. میرے خیال میں صاحب آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. خدا کے واسطے سمجھے. جب دینے لگے نا ساروں کو آنکھیں دے دی. آخر میں یہ آیا نا جب عبداللہ جناب علی روتے روتے کھڑے ہو گئے، کہا مولا مجھے بھی تیر لگے ہیں. اجرکم علی اللہ. یہ کہتا ہے عبداللہ کہتا ہے جب میں نے کہا مولا مجھے بھی تیر لگا ہے، میرے امام نے فرمایا عبداللہ تجھے آنکھیں نہیں دینی. بات سمجھ آئی گا؟ آنکھیں نہیں دینی. یہ کھڑا ہوا ہے. یہ کہتا جب جناب زینب عالیہ کی آواز ذرا بلند ہوئی نا، لہجہ بھی علی کا اور فصاحت علمی بھی جناب علی، اس نے چلا کے کہا کوفے والوں، یہ سردار تھا بھاگتے ہوئے لوگ ہیں، کہا کیا علی دوبارہ آ گیا؟ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا ہے یہ لہجہ پڑھنے کا بھی خطبہ علی کا ہے، فصاحت علمی بھی علی کی ہے.
کوفے والوں نے نہیں بتایا، واپس چلے گئے۔ بچی نے کہا بابا چلے گئے، کہا بچی نے کہا بابا قریب خطبہ پڑھ رہے ہیں، جو بھی ہے اجازت دے میں دیکھ رہا ہوں۔ بھاگتی ہوئی بچی گئی۔ اب جو پلٹ کے آ کے لپٹ کے کہتی ہے بابا خطبہ دینے والا مرد نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، خطبہ دینے والی مستور ہے۔ کہتا ہے اتنی جلدی شریعت بدل گئی۔ کہا بابا اس کے سر پہ چادر نہیں ہے، رونے لگے۔ بابا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کہا جلدی کر مجھے اس کے قریب لے چل، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو علم ملا ہے آپ کو شاگردی میں ملا ہے یا کسی رشتے میں ملا؟ آپ کا سارا علم جناب علی سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سوچی پکڑ کے جہاں جناب زینب پاک پڑھ رہی تھی نا خطبہ، قریب گیا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بی بی خدا کے لیے بتا جناب علی سے تیرا کوئی رشتہ ہے؟ ماشاءاللہ باب مصائب ہے، اس میں ذرا آنکھیں تر ہو جائیں۔ اللہ بس یہ کہنا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جناب زینب نے فرمایا اگر میں نے کہہ دیا میں علی کی بیٹی ہوں یہ ہائے کر کے مر جائے۔ بی بی پاک نے نام لیا عبداللہ، کہتا ہے یہ بی بی تو میرا نام بھی جان۔ پہلا پریشر جو ختم ہوا، اب بی بی نے فرمایا عبداللہ عبداللہ میں علی کی شاگردہ نہیں، انا زینب بنت علی، میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ اور جب یہ کہنا تھا اپنے منہ پہ تماچے مار کے نجف کی طرح منہ کر کے کہتا ہے مولا اب میں سمجھا ہوں کہ تو نے مجھے آنکھیں کیوں نہیں دی تاکہ زہرا کی بیٹیاں برہنہ سر ہوں اور میری آنکھیں ہوں۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ پروردگار بطفیل محمد وآل محمد، یہ جو کچھ اہتمام کیا گیا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ جو حضرات جو تمنائیں دل میں رکھتے ہیں لے کے آئے ہیں ان مدعاؤں میں انہیں فیض المراد فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔